ایک چڑیل کی کہانی۔ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جس میں چند ہی گھر تھے۔ اس گاؤں میں نزدیک ہی ایک قبرستان بھی تھا۔ اس کے نزدیک ہی ایک فیکٹری تھی اور وہ فیکٹری کا مالک اکثر یہاں سے باہر ہی رہتا تھا۔ اس نے اپنا کام اپنے ملازم کو دے دیا تھا۔ قبرستان سے آگے چند گھر تھے اور اس کا مالک جو تھا وہ بہت زیادہ کام ہونے کی وجہ سے کافی ملازم اس نے رکھے ہوئے تھے اور وہ ملازم ساری رات وہاں پہ کام کرتے تھے۔ ان کا مال بہت زیادہ تھا۔ ایک دن گاؤں میں فوتگی ہو گئی اور 70 سالہ بزرگ فوت ہو گئے۔ رات 12 بجے کے قریب ملازم کام کرنے میں کافی مصروف تھے۔ اس نے قبرستان میں کسی کو جاتے دیکھا۔ بہت پریشان ہوا کہ اس وقت کون ہو سکتا ہے۔ شاید کوئی باہر گیا ہوگا اور وہ لیٹ ہو گیا ہوگا۔ شاید وہ اسی راستے سے گزر کے اپنے گھر جا رہا ہوگا۔ وہ یہ سوچ کر پھر کام میں لگ گیا۔ صبح گاؤں میں یہی بات ہو رہی تھی کہ کل جن کی وفات ہوئی تھی ان کی قبر پر کوئی چھیڑ خانی کر گیا ہے۔ پھر اس نے سوچا کہ کوئی جنگلی جانور ہوگا اور سب بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ایسا کوئی ہو تو نہیں سکتا، کوئی جنگلی جانور کا ہی کام ہوگا۔ ایسے ہی کافی دن گزرتے چلے گئے اور 22 دن کے بعد ایک اور عورت کی وفات پا گئی جو کہ 90 سال کی تھی۔ اس کا جنازہ پڑا، اس کو بھی اسی قبرستان میں دفنا دیا۔ اور وہی ملازم جو رات کو کام کرتا رہا اس نے پھر یہی معاملہ دیکھا کہ قبرستان میں کوئی جا رہا ہے۔ اس نے نزدیک جا کے دیکھا کہ کوئی عورت ہے جو کالے برہے میں قبرستان کی طرف جا رہی ہے اور بہت تیزی سے ساتھ جا رہی ہے۔ وہ پریشان ہو گیا اور گھر واپس آ گیا اور آ کر پھر سوچوں میں گم ہو کر سو گیا۔ صبح پھر گاؤں میں یہی بات ہو رہی تھی کہ اس قبر کے ساتھ بھی کوئی چھیڑ خانی کر گیا ہے۔ پورے گاؤں میں یہ خبر پھیل چکی تھی۔ سب نے سوچا کیوں نہ قبر کھود کر چیک کریں۔ بزرگوں نے پھر ان کو روک دیا کہ ایسا کرنا مناسب نہیں۔ پھر سوچا کہ اگر دوبارہ ایسا ہوا تو پھر ہم ایسا کریں گے۔ ملازم کو رات کا واقعہ پھر یاد آ گیا کہ اس نے رات کو قبرستان میں کسی کو جاتے ہوئے دیکھا۔ صبح پھر وہ رات کو کام کرتا رہا وہاں پہ اور رات کو پھر اس نے وہی عورت دیکھی جو تیزی سے قبرستان کی طرف جا رہی تھی، کالے برہے میں جا رہی تھی۔ قبرستان کے پاس جا کر رک گئی۔ ملازم نے سوچا کیوں نہ میں اس کا پیچھا کروں۔ ملازم بھی جلدی سے اس کے پیچھے پیچھے چلا گیا اور جھاڑیوں میں چھپ گیا تاکہ وہ عورت اس کو دیکھ نہ سکے۔ عورت جب قبرستان کے نزدیک گئی تو اس نے ارد گرد دیکھا کہ کوئی ہے تو نہیں۔ ملازم تو درختوں کے پیچھے چھپ گیا تھا، لیکن عورت وہ جلدی سے جا کر قبرستان کے پاس بیٹھ گئی اور اس کو قبر کے ساتھ چھیڑ خانی کر رہی تھی۔ ملازم کو یہ بات بہت عجیب لگی اور وہ جلدی سے عورت کے پاس چلا گیا اور جیسے ہی اس کے پاس گیا اور وہ گم ہو گئی۔ جب اس نے ارد گرد دیکھا کہ کوئی بھی نہیں اور وہ کانپنے لگا، ڈر گیا کہ یہ عورت ہے یا کوئی چڑیل۔ اور جب اس نے دیکھا تو اس کے پیچھے سے سرسراہٹ کی آوازیں آنے لگی۔ جیسے ہی اس نے پیچھے دیکھا وہ عورت ایک چاقو لے کے اس کے پیچھے ہی کھڑی تھی اور اس عورت نے جلدی سے اس کے اوپر وار کر دیا اور اس کے پیٹ کو چیر دیا۔ ملازم نے کہا تم کون ہو؟ اور جیسے ہی عورت دوسرا وار کرنے لگی ملازم نے اس سے چاقو پکڑ لیا۔ جیسے ہی وہ کچھ اور بولتا
عورت نے اس پہ ایک اور وار کر دیا اور وہ وہیں مر گیا۔ اگلے دن صبح گاؤں میں پھر یہی خبر پھیل گئی۔ گاؤں والوں نے دیکھا کہ قبرستان میں ایک لاش پڑی ہے۔ وہ سب دیکھ کے بڑے حیران ہوئے۔ انہوں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے یہ اسی ملازم کا کام ہو جو قبروں کے ساتھ چھیڑ خانی کر رہا ہو۔ سب بڑے پریشان ہوئے۔ لوگوں نے تو کہا کہ یہ بہت اچھا تھا، بہت محنت کرتا تھا، یہی تھا کہ یہی سب کرتا ہے، اسی نے ہی قبروں کے ساتھ چھیڑ خانی کی ہے۔ سب بزرگوں نے مل کے 3 لڑکوں کی ذمہ داری لگا دی کہ وہ اس قبرستان کے پاس پہرا دیں گے۔ کافی دن گزرنے کے بعد وہ عورت تو نہ آئی، لیکن کچھ مہینوں کے بعد وہ عورت وہی ان کو کالے برقعے میں نظر آئی جو قبرستان کی طرف تیزی سے جا رہی تھی۔ جیسے ہی ان لڑکوں نے اس کا پیچھا کیا، وہ عورت تھوڑی سی ڈر گئی، لیکن وہ چڑیل تھی، وہ کیسے ڈرتی۔ اس چڑیل نے ان پہ حملہ کیا، لیکن یہ بال بچ گئے۔ یہ تینوں اس عورت کے پیچھے بھاگ پڑے اور اس عورت کو ہلاک کر دیا۔ صبح ہوئی تو جب سب نے دیکھا کہ آوازیں آ رہی ہیں، ان لڑکوں نے سب کو بتایا کہ یہ ایک عورت نہیں، یہ چڑیل تھی جس کو ہم نے مار دیا ہے، اور یہ ہی قبروں میں جا کے لوگوں کا خون پیتی تھی اور ان کی قبر کے ساتھ چھیڑ خانی کرتی تھی۔ لوگوں نے کہا کہ ملازم شاید اسی کے پیچھے گیا ہوگا اور اس نے اس کو مار دیا ہوگا۔ گاؤں والوں نے کہا چلو اچھا ہوا، اس سے جان تو چھوٹ گئی، لیکن اب اس کو دفنائیں کہاں؟ تو لڑکوں نے کہا کہ اس کو ہم قبرستان میں تو دفنانے نہیں دیں گے، اس کو کہیں ویرانی جگہ میں چھوڑ دیں گے، کیونکہ یہ لوگوں کا خون پیتی تھی۔ اور اس طرح اس عورت کو، جو چڑیل عورت تھی، اس کو کہیں دور ویرانے میں جا کر پھینک آئے۔ اس طرح ایک چھوٹا سا گاؤں پھر ہنسی خوشی رہنے لگا اور اپنے اپنے کام میں مگن ہو گئے۔